اور خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اگر ٹیڑھا راستہ آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں؟ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غور و فکر کی صلاحیت ہی نہیں دیتا۔ حق سے ضد رکھنے کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ علم سے محروم کرنے کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک تکبر، تین اسباب ہوتے ہیں، تکبر اور بے صبرا پن اور حق سے ضد۔ کسی کا قول ہے کہ علم، حیا اور تکبر رکھنے والا شخص، جو علم ہے وہ حیا اور تکبر رکھنے والا شخص حاصل نہیں کر سکتا، اور ان کے دلوں سے قرآن کے فہم کو روک لیا جاتا ہے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن جب دلوں پر اثر نہیں کرتا، کن لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کرتا؟ ایک تو جن کا تکبر ہوتا ہے، جن کو اپنے پہ زوم ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیز اگر ہمیں کوئی دنیا میں نعمت ملی بھی ہے تو وہ ہماری قابلیت کی وجہ سے ملی ہے، اور ہم اتنا کچھ تو کر رہے ہیں اور مزید کیا کریں۔ بے صبرا پن، اتنی دیر، کل سارا دن نمازیں پڑھی ہیں، ایک ہفتے سے نماز پڑھ رہے ہیں یا مہینے سے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نماز جو ہے وہ فرق ڈالتی ہے۔ کیا فرق ڈالا؟ کچھ بھی فرق نہیں ڈالا۔ یہ اچھے کام، کتنے اور اچھے کام کریں، تھوڑی سی تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنی چاہیے نا۔ کب آئے گی اللہ کی رحمت؟ اللہ تو شاید ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا۔ اس طرح کے ہم فکرے اکثر بول رہے ہوتے ہیں۔ اور حق سے ضدی لگا کر بیٹھے ہیں، جو ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، جو ہم قرآن کو نہیں سمجھتے یا سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ پتہ ہے یہ حق ہے، پتہ ہے یہ 100% ٹھیک ہے، پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لیکن نہیں اس کو سمجھ کے پڑھتے۔ یہ بھی پتا ہے کہ اس میں ہماری زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، نہیں اس کو سمجھ کے پڑھتے۔ ضد ہے نا کہ پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا، بہتر ہے پڑھو ہی نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ جو مصر کی قوم کا یہ دوسرا ظہور تھا جس کے لیے بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے۔ مصر میں گائے کی پرستش اور تقدیس کا جو رواج تھا، اس سے یہ قوم اپنی شدت کے ساتھ متاثر ہو چکی تھی کہ پیغمبر کے پیٹ موڑتے ہی اس نے پرستش کے لیے ایک مصنوعی بچڑا بنا ڈالا۔ پھر جب انہوں نے اس طرح سے فریب کیا اور ان کا یہ جادوگر سارے ناکام ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد۔ کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ تب موسیٰ نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک مومن کا غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ حق، ہدایت اور دین کے لیے ہوتا ہے۔
موسیٰ کا غصہ اس وجہ سے تھا کہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی. بعض اوقات لوگ لیڈر کی بات بھی نہیں سنتے. اب یہاں پہ اجل تم امر ربکم، جلد بازی چاہے کسی نیکی کے کام میں ہو یا بعض اوقات انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے. اجلت کا مطلب ہے جلدی، کیا مطلب اجلت کا مطلب ہے جلدی میں، کسی چیز کا وقت آنے سے پہلے ہی اس کی طرف چلے جانا، یہ قابل مذمت ہے. جیسے اذان ہوئی نہیں، وقت ہوا نہیں اور نماز شروع کر دی. السرع کا مطلب ہے ایک چیز کو اس کے اول وقت میں جلدی، کسی چیز کے اول وقت میں جلدی کر دینا، یہ قابل تعریف ہے. سرعت قابل تعریف ہے اور اجلت ناپسندیدہ ہے. حدیث میں آتا ہے تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. نیک کام اول وقت میں کرنا جلد بازی نہیں ہوتی، وہ سرعت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا. نہ ہی جلد بازی اچھی چیز ہے اور نہ ہی تاخیر اچھی چیز ہے. اول وقت میں کام کو کرنا پسندیدہ ہے اور اس کا اجر زیادہ ہے. جیسے جمعے کے دن لوگ مسجد آتے ہیں اور سب سے پہلے آتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے اونٹ قربان کیا. اور جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس نے اتنا ثواب ملتا ہے کہ گائے قربان کی. اور تیسری گھڑی میں آنے والے نے گویا سینگ والا دمبا قربان کیا. اور چوتھی گھڑی میں جو چلا آیا تو اس نے ایک مرغی قربان کی. اور پانچویں گھڑی میں جو آیا اس نے انڈا اللہ کے راہ میں دیا. پھر امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے ذکر سنتے ہی ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور نام لکھنا چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے نیکی کے کام میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نیکی کے کام میں تاخیر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے. اور بندہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف راغب ہوتا ہے اور اللہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے. پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہو. یہ طلبی اس غرض کے لیے ہوئی تھی کہ قوم کے 70 نمائندے کوہ سینا پر پیشی خداوندی میں حاضر ہو کر قوم کی طرف کی نمائندگی کر کے معافی مانگیں گے اور اثر نو اطاعت کا وعدہ کر لیں گے. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے سرکار اگر چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے کہ آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے. یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے. آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں. اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت بھی. ہم نے آپ کو آپ کی طرف رجوع کر لیا. جواب میں ارشاد ہوا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھ دیتا ہوں جو نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور میری آیات پر ایمان لاتے ہیں. یاد رکھیے گناہ جتنے بھی ہوں توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں تو پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. لیکن اس امید پر انسان کو ڈھیٹ ہو کر گناہ نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ معاف کر دے گا. کوئی بات نہیں، بس غلطیاں جو بھی ہوتی ہیں بظاہر کرنے میں بہت چھوٹی لگتی ہیں لیکن انجام ان کا بہت بھیانک ہوتا ہے. تو کتنی بھی بڑی یہ غلطی ہو یا چھوٹی غلطی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی بنیاد اللہ سے خوف کرنا ہے. تورات ہدایت تھی لیکن کس کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. قرآن مجید ہدایت ہے کس کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
यत्तक़ून व यु'तून ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। तकवा इख्तियार करना है, ज़कात देनी है और अल्लाह की आयत पर ईमान लेकर आना है, तब हमें रहमत मिल सकती है। अल्लाह की रहमत हमें क्यों नहीं मिलती? हम क्यों कहते हैं कि लगता है अल्लाह नाराज़ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस वजह से अल्लाह ताला नाराज़ है। तकवा लेकर आना है अपने अंदर, ज़कात देनी है और ईमान लेकर आना है अल्लाह ताला की आयत पर। बस आज ये रहमत उन लोगों का हिस्सा है जो इस पैगंबर, नबी, उम्मी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, उसकी पैरवी इख्तियार करें। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मी का लफ्ज़ यहूदी इस्लाह के लिहाज से इस्तेमाल हुआ है। बनी इसराइल अपने सिवा दूसरी सब कौमों को उम्मी कहते थे और इनका कौमी फ़ख्र और गुरूर किसी उम्मी की पेशवाई तस्लीम करना तो दरकिनार, इस पर भी तैयार न था कि उम्मियों के लिए अपने बराबर इंसानी हकूक़ ही तस्लीम कर लें। चुनांचे कुरान में इनका ये कौल नकल किया गया है कि उम्मियों के माल मार खाने में हम पर कोई मुआवजा नहीं। ये आल इमरान की आयत नंबर 75 है। बस अल्लाह ताला इन्हीं की इस्लाह करके फरमाता है कि अब तो इस उम्मी के साथ तुम्हारी किस्मत वाबस्ता है। इसकी पैरवी कबूल करोगे तो मेरी रहमत से हिस्सा पाओगे, वरना वही गजब तुम्हारे लिए मुकद्दर है जिसमें सदियों से गिरफ्तार तुम चले आ रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उम्मी कहते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख पढ़ नहीं सकते थे। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो इल्म नाजिल किया, इसकी मिसाल नहीं, वो पढ़े लिखों के पास भी नहीं था। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उम्मत को आसानी बख्शी, जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, और आप वाकई आसानियाँ देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर मुशक्कत ना होती तो मैं इन्हें हर नमाज के वक्त वजू करने का हुक्म देता, यानी हर नमाज के लिए ताज़ा वजू करने का हुक्म देता। अगर वजू है तो एक ही वजू से 3 नमाजें भी पढ़ी जा सकती हैं, क्योंकि बाज़ लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि हर नमाज के लिए ताज़ा वजू करने की ज़रूरत है। खासकर सफ़र में इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं, या जब आपके साथ कोई और लोग हों तो अगर वजू है आपका तो दोबारा से वजू नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हदीस में है कि मसवाक के बारे में भी आता है कि अगर मुशक्कत ना होती कि जितना मसवाक का फ़ायदा है, मसवाक में जितना फ़ायदा है मैं हर नमाज के साथ इसकी पाबंदी कर दूँ, लेकिन नहीं की गई, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानियाँ देने वाले थे। उन्हें अपनी उम्मत का एहसास था कि उम्मत मुश्किल में पड़ेगी तो गुमराह हो जाएगी, छोड़ देगी। हमने क्या किया? हमने बिला वजह ही अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो थी, जहाँ भी हमें आसानियाँ दी गई थी, उसको पसे पुश डाल के हमने कहा शायद मुश्किल में चलना दीन है। शायद मुश्किल में पढ़ के ठंडे पानी से, सर्दियों में ठंडे पानी से वज़ू करके नमाज़ पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा सवाब मिलेगा। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आसानियाँ लेकर आए थे। जिसका ज़िक्र उन्हें अपनी हाँ तो तौरात और इंजील में लिखा हुआ मिलता है, वो इन्हें नेकी का हुक्म देता है, बदी से रोकता है, उनके लिए पाक चीज़ें हलाल और नापाक चीज़ें हराम करता है, उन पर से वो बोझ उतारता है जो उन पर लदे हुए थे, और वो बंदिशें खोलता है जिनमें वो जकड़े हुए थे। हर रसूल अपनी-अपनी कौम की तरफ भेजा गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब की तरफ भेजे गए। क़यामत के दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत सबके लिए है। दुनिया के हर मुल्क, हर बरे-आज़म, हर इलाके, हर इंसान, हर ज़ुबान बोलने वालों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले अंबिया खास अपनी कौमों की तरफ भेजे गए थे, लेकिन मुझे तमाम इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया। एक और जगह फरमाते हैं, आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी चीज़ें हैं, वो सब जानते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सवाए नाफरमान जिन्नात और इंसानों के, वो नहीं मानते। लोगों की निजात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने में ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस उम्मत का कोई भी यहूदी या नसरानी जो मेरे बारे में सुने, फिर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ वो इस पर ईमान ना लाए तो इसका ठिकाना जहन्नम वालों में होगा। जिसने सुन लिया, जान लिया, इसके लिए लाजिम हो गया कि वो ईमान लेकर आए।
لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں